وہ بندہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آپ کے قافلے تک چھوڑ کر آ گیا. بات آئی گئی ہو گئی. اللہ رب العالمین نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا بول بالا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا. آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وسعت دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے. خلیفہ بنے اور اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے کئی علاقوں کو فتح کیا. ہزاروں کی تعداد میں شہروں کو فتح کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزاروں کے حساب سے مسجدیں بنوائیں اور پھر سرکاری خرچے پر وہاں امام اور مؤذن رکھے کہ جو اذان دیں گے اور مسجد کا خیال رکھیں گے. لیکن یہ بات چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کی تھی وہ بھی بھول گئے. علاقے فتح ہوتے گئے. جب بیت المقدس کی باری آئی تو جو جرنیل وہاں گیا تھا اس کے سامنے وہ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ایک بات عرض کرتے ہیں, اگر آپ ہماری بات سمجھ لو. تو وہ جرنیل کہنے لگا کہ ہمارا دستور یہی ہے کہ ہم کسی بھی علاقے کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے سے پہلے اپنی بات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ اس طرح کریں, اپنے امیر کو, اپنے بادشاہ کو, اپنے حاکم وقت کو یہاں بلائیں, ہم ان سے بات کریں گے. اگر ہماری بات بن گئی تو بغیر لڑائی کے ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں گے. تو اس وقت کا جو وہاں کا جرنیل تھا اس کو یہ بات پسند آئی. چنانچہ اس نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ روانہ ہوئے. ایک سواری تھی اور روانہ ہونے سے پہلے یہ طے کر لیا کہ اتنا سفر سواری پہ میں سواری کروں گا اور پھر اس کے بعد اتنے کلومیٹر یا اتنا راستہ آپ نے اس پر بیٹھنا ہے. یہ باتیں طے ہو گئیں. دونوں نے سفر شروع کر دیا. جب یہ حضرات فلسطین پہنچے, بیت المقدس کے پاس پہنچے, تو سواری کی باری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کی تھی. وہ کہنے لگا امیر المؤمنین باری تو میری ہے لیکن یہاں آپ کا رعب اور دبدبہ چاہیے. اگر یہ لوگ دیکھیں گے کہ بادشاہ پیدل آ رہا ہے اور غلام سوار ہو کر آ رہا ہے تو یہ بات عجیب سی ہوگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مانے کہ نہیں, یہ عدل کے خلاف ہے. ہم نے اپنے علاقے سے نکلتے ہوئے جو بات کی تھی اس کے مطابق سواری آپ کی بنتی ہے, آپ سوار ہو جائیں. وہ غلام سوار ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی مجلس میں پہنچے تو انہوں نے مہار پکڑی ہوئی ہے, سواری کی رسی پکڑی ہوئی ہے اور سوار غلام ہے. تو وہ سوار کی طرف لپکے تو وہ کہنے لگے کہ میں امیر المؤمنین نہیں ہوں, امیر المؤمنین یہ ہیں جنہوں نے رسی پکڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس پر بہت سارے پیون لگے ہوئے تھے. انہوں نے وہ پیون گنے. پیون گننے کے بعد اور کچھ اور نشانیاں دیکھنے کے بعد بغیر لڑائی کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں پکڑا دیں.